خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا تو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا تو لکھا ہے، بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے، خط فاطمہ صغرا نے کو لکھا ہے، جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، یہ کیسے لکھوں بابا، یہ کیسے لکھوں بابا کہ دل ڈوبے گیا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، وعدہ جو کیا بابا، وعدہ جو کیا بابا نبھانے نہیں آئے، وعدہ جو کیا بابا نبھانے نہیں آئے، بیمار پہ کس بات پہ، بیمار پہ کس بات پہ منہ پھیر لیا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، لوٹاتے ہیں گھر شام کے ہوتے ہیں پرندے، لوٹاتے ہیں گھر شام کے ہوتے ہیں پرندے، کنبا میرا دل اب بھی، کنبا میرے دل اب بھی سفر میں ہی رہا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا تو لکھا ہے، بابا میرے اصغر کا تو کچھ حال سناؤ، بابا میرے اصغر کا تو کچھ حال سناؤ، اس بے زبان مجھ کو، اس بے زبان مجھ کو کبھی یاد کیا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یاد پیسر
شمع مادر جلا جلا کے یاد پیسر کے شمع مادر جلا جلا کے لیلا نے عمر کاٹی آنسو بہا بہا کے یاد پیسر کے شمع مادر جلا میا جوا کی رن سے لائے تو کیسے لائے شبیر تھک چکے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے شبیر تھک چکے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا سینے پہ نیزہ کھا کر لاش آئی اس جوان کی پالا تھا جس کو ماں نے زحمت اٹھا اٹھا کر پالا تھا جس کو ماں نے زحمت اٹھا اٹھا عاشور کی وہ شب تھی اور سو رہے ہیں اکبر عاشور کی وہ شب تھی اور سو رہے ہیں اکبر ماں دیکھتی تھی چہرہ گیسو اٹھا اٹھا کرے ماں دیکھتی تھی چہرہ گیسو اٹھا آدھا نے کر دیا تھا ماں کا کلیجہ چھلی آدھا نے کر دیا تھا ماں کا کلیجہ چھلی لیلا کا چین لوٹا نیزے دکھا دکھا کے لیلا کا چین لوٹا نیزے دکھا لاشیں جواب پہ نوحہ زینب کا تھا یہ مرزا تم سو رہے ہو دلبرے ہم کو رلا رلا کرے تم سو رہے ہو دلبرے ہم کو رلا رلا حسین خیمے میں اکبر کو لا نہیں سکتے حسین خیمے میں اکبر کو لا نہیں
سکتے جوان بیٹے کی میت اٹھا نہیں سکتے حسین کے میں اکبر کو لا نہیں سکتے کھڑے ہیں شرم سے دیوڑی پہ سر جھکائے ہوئے بہن کو شرم سے صورت دکھا نہیں سکتے بہن کو شرم سے صورت دکھا نہیں سکتے صدائے دیتے ہیں گھر میرا لٹ گیا زینب اب ایسے لال کو ہم مر کے پا نہیں سکتے اب ایسے لال کو ہم مر کے پا نہیں سکتے بسرے کے نور سے روشن سیاہ خانہ تھا اجالا گھر کا کوئی روز پا نہیں سکتے اجالا گھر کا کوئی روز پا نہیں سکتے میں بار گائے محمد جنہیں سمجھتا ہوں اب اس شبیہ پیغمبر کو پا نہیں سکتے اب اس شبیہ پیغمبر کو نہیں سکتے وفا کی دیر سے امید کیا کرے سادے سوار شکر خدا لب ہلا نہیں سکتے سوار شکر خدا لب ہلا نہیں سکتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جگہ جگہ پہ شکستہ حسین کا لاشا پڑا ہے دھوپ میں تنہا حسین کا لاشا جگہ جگہ پہ شکستہ حسین کا نہ تن پہ سر ہے نہ پہچاننے کو ہے کرتا
سکینہ حسین کا لاشا وہ کیسے ڈھونڈے سکینہ حسین کا لاشا بہن پکاری کے تمہیں ہو ہے کیا بھائی عجیب حال میں دیکھا حسین کا لاشا عجیب حال میں دیکھا حسین کا سنا کے نوکے سے زخمی ہوا سرے زینب زمیں کے درد سے تڑپا حسین کا لاشا زمیں کے درد سے تڑپا حسین کا اسیر ہو کے سوئے شام جب چلے آوے تھا سر کہیں تو کہیں تھا حسین کا لاشا تھا سر کہیں تو کہیں تھا حسین کا بھٹی تھی پہلے بھتیجے کی لاٹ ٹکڑوں میں حیات زمین پہ بکھرا حسین کا لاشا حیات زمین پہ بکھرا حسین کا لاشا جگہ جگہ پہ شکستہ حسین کا لاشا محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد سر پہ اسلام کی زینب کی ردا باقی ہے سر پہ اسلام کی زینب کی ردا باقی ہے شام میں ثانیہ زہرا کی صدا باقی ہے مٹ گیا خسر ستم مٹ گیا خسر ستم فرش ازاں باقی ہے مٹ گیا خسر ستم فرش ازاں باقی ہے معجزہ یہ بھی سرے فرش ازاں باقی ہے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد نعرہ صلوات معجزہ یہ بھی سرے فرش ازاں باقی ہے ہم سلامت ہے تو زہرا کی دعا باقی ہے ہم سلامت ہے تو زہرا کی دعا باقی ہے کربلا اپنی طرف کھینچ رہی ہے مجھ کو کربلا اپنی طرف کھینچ رہی ہے مجھ کو میرے کانوں میں بھی حلمن کی صدا باقی ہے پھر محمد والے محمد صلی اللہ تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل کہ تو وہ غریب دیار ہے یہ زمین گنبد آسواں تیری بے
کسی پنثار ہے تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل کہ تو وہ کہاں تجھے کو خبر کی جا ملی ہے وطن سے دور لہے تیری ہے وطن سے دور لہے تیری نہ نبی کا روضہ ہے متصل نہ قریب ماں کا مزار ہے نہ نبی کا روضہ ہے متصل نہ قریب تیرے یہ کہ دل میں ہزار غم تجھے ہر قدم پہ نیا علام تجھے ہر قدم پہ نیا علام نہ وطن میں تجھے کو سکون تھا نہ سفر میں تجھے کو قرار نہ وطن میں تجھے کو سکون تھا نہ سفر میں تجھے تو شہید ہے تو غریب ہے تیری داستان بھی عجیب ہے تیری داستان بھی عجیب ہے تو عزیز ہے ہمیں اس قدر کہ دلوں میں تیرا مزار ہے تو عزیز ہے ہمیں اس قدر کہ دلوں میں تو کچھ ایسے شان سے سو گیا کہ جہاں کو تو نے جگا دیا کہ جہاں کو تو نے جگا دیا تیری موت اصل میں زندگی تیرے اس خزاں میں بہار تیری موت اصل میں زندگی تیری اس تیری یاد ہے میری زندگی تیرا ذکر ہے میری بندگی تیرا ذکر ہے میری بندگی میرے عشق میں تیری شکل ہے تیرے غم سے دل کو قرار ہے میرے عشق میں تیری شکل ہے تیرے غم سے دل کو شب روز اے شہن خو ہے نگاہ ہے لطف کے آرزو ہے نگاہ ہے لطف کے آرزو بہزار جان ہزار دل یہ نثار تجھے بے نثار ہے بہزار جان ہزار دل یہ نثار
رشم سوزی علی اکبر نجو آواز حسین گر پڑے اٹھ کے سینے میں ہوا دل میں چین بے قراری میں پکارے یہ بسد شیون حسین اے محمد کے پسر وقت کشائے کونین دم ساتھی میں رکا کوچ کی تیاری ہے آئیے جلد کے ہنگامے مددگاری ہے آئیے جلد کے ہنگامے مددگاری ہے سن کے آواز پسر سیدے والا دوڑے یہ مصر کی طرح کتے ہر ایک جا دوڑے کبھی کھوئے ہوئے آغوشے تمنا دوڑے کبھی تھامے ہوئے ہاتھوں سے کھلے سر دوڑے جہاں ملم ہو گئے خطر جہاں جب ہو گئے صدمے جگر پر پہنچے تو کرے کھاتے ہوئے لاشیں سر پر پہنچے تو کرے کھاتے ہوئے لاشیں سر پر پہنچے میں آئیے فضا کی صدائیں ڈھکا علی اکبر ہے کدھر آپ کا یا شاہ آئیے جلد کے بادو کی حالت ہے تباہ بال بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں میں عالم سیاہ اپنے فرزند کو گھر میں جو نہیں پاتی ہے رن سے سر پیٹتی زہرا کی بہو آتی ہے رن سے سر پیٹتی زہرا کی بہو آتی ہے شاہ گھبرا گئے سنتے ہی فضا کی صدا جانب خیمہ کئی مطلب آپ پھر نے دیکھا اشک آنکھوں سے بہا کر علی اکبر نے کہا جلد اب خیمہ میں میرے چلو بہر خدا صدمہ نظر تو ہے اور کام ہوئے گا نکل آئے گی جو اماں تو غضب ہوئے گا نکل آئے گی جو اماں تو غضب ہوئے گا نکل آئے گی جو اماں تو غضب ہوئے گا کبھی یہ کہتے تھے اماں سے دلاور آو اے میرے شیر ترائی سے اب اٹھ کر آو ہم گرفتار مصیبت ہے برادر آو اٹھ نہیں سکتی ہے لاش علی اکبر آو اپنے زہرا سے برابر کی پسر چھوٹ گیا پہلے ٹوٹی تھی کمرہ میرا سر ٹوٹ گیا پہلے ٹوٹی تھی کمرہ میرا سر ٹوٹ گیا کہہ کے شاہ نے کاندھے پہ اٹھایا لاشا دل کے مانند میں کلیجے سے اٹھایا لگایا لاشا خیمے میں تو مدد پہ لٹایا لاشا گل پڑا بانو کے فرزند کا لاشا پیٹتی سینہ وہ سر زینب مستر دوڑی ماں جگر تو آپ کے ہاتھوں سے کھلے سر دوڑی اور بانو چلا بانو کہتی تھی اور یاد پڑا ریکھا کر پھر حلق پہ میرے کوئی خنجر لا کر آیا اکبر تجھے کس طرح سے میں ڈھونڈا کر مر گئے شان جوانی کی مجھے دکھلا کر آ کے یار اٹھ گئی یہ پالنے والی بیٹا آ کے یار اٹھ گئی یہ پالنے والی بیٹا آج اماں کا بھرا گھر ہوا خالی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علی کے لال زندہ باد پیمبر کے چین زندہ باد
علی کے لال زندہ باد، پیغمبر کے چین زندہ باد، فاطمہ کے نور عین زندہ باد. جس کا پاک لہو ہوگا وہی بولے گا، جس کا پاک لہو ہوگا وہی بولے گا، ہر ایک نہیں کہہ سکتا حسین زندہ باد. جس کا پاک لہو ہوگا وہی بولے گا، ہر ایک نہیں کہہ سکتا حسین زندہ باد. حسین جن کے دلوں پہ خیام کرتے ہیں، حسین جن کے دلوں پہ خیام کرتے ہیں، وہ آنسوؤں کا احترام کرتے ہیں. حسین جن کے دلوں پہ خیام کرتے ہیں، وہ آنسوؤں کا احترام کرتے ہیں. میں جب بھی حسین ابن علی لکھتا ہوں، میں جب بھی حسین ابن علی لکھتا ہوں، فرشتے میرے قلم کو سلام کرتے ہیں. میں جب بھی حسین ابن علی لکھتا ہوں، فرشتے میرے قلم کو سلام کرتے ہیں. صلو علی النبی. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین. چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین. جبل اب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین. دی صدا لاش پسران کے لے جا بانو، چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو. چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو. دیکھ لے آخری دیدار، پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نورے نظر مرتا ہے. آپ کوئی دم میں تیرا رشک خمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے. دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے. ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے. ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے. پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پرد درد صدا، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پرد درد صدا. مضطرب ہو گئی ناموس رسول دوسرا، کہاں چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا. حفیظہ دوڑی سوئے درے پائن کے سر سے ردا، پیٹتی زینب مزتر نکل آئی باہر. بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر. بانو سے نکل آئی باہر. شاہ کے کاندھے
نڈھال ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی گے ہے میرے لال کیا غضب ہو گیا ہے یا بادشاہ نے خزان راس آیا نا میرے بچوں کو راس آیا نا میرے بچے کو ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے صلوات محمد علیہ محمد وآل محمد. جھک جا سرے نیاز ادب کا مقام ہے جھک جا سرے نیاز ادب کا مقام ہے یہ روضہ حسین علیہ السلام ہے یہ روضہ حسین علیہ السلام ہے آتی ہے فاطمہ یہ ادب کا مقام ہے یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے زہرا کا چاند عرش کا گوہر حسین ہے مشکل کشا کے صبر کا جوہر حسین ہے تنہا تھا وقت عصر جو کربل کے دشت میں عالم میں آج دیکھ لو گھر گھر حسین ہے عالم میں آج دیکھ لو گھر گھر حسین ہے صلوات پر محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے اور فاطمہ کا راج دلارا حسین ہے انسانیت کی روح تمنا حسین ہے آزادی حیات کی دنیا حسین ہے انسانیت کا آج سہارا حسین ہے سارا جہاں کہے گا ہمارا حسین ہے کل انبیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے زباں کسی کی ہو لیکن سخن حسین کا ہے جہاں بھی پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے سمجھ لو بس وہ محلہ حسن حسین ہے یہاں وہ سال میں 10 دن ضرور رہتے ہیں یہاں وہ سال میں 10 دن ضرور رہتے ہیں ہمارا ملک بھی شاید وطن حسین کا ہے ہمارا ملک بھی شاید وطن حسین کا ہے جو ایک رات میں حر کو بنا دیے حضرت حر قسم خدا کی وہ نایاب فن حسین کا ہے پوچھو خدا پاک سے عظمت حسین کی پوچھو خدا پاک سے عظمت حسین کی قرآن حسین کا ہے شریعت حسین کی راہب کو دیے پسر کبھی فطرس کو بالوں پر بچپن میں یوں ہوئی ہے عنایت حسین کی یا علی آسان نہیں ہے داخلہ جنت میں جانے کا آسان نہیں ہے داخلہ جنت میں جانے کا لینے پڑے گی تم کو اجازت حسین کی لینی پڑے گی تم کو اجازت حسین کی سینوں سے کربلا کو لگائے ہوئے ہیں ہم ہے زندگی ہماری امانت حسین کی صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زخمی جورن میں فاطمہ کا گل بدن ہوا اور پرزے تن میں
لباس گہن ہوا، غش پشت ذوالجناح پہ شاہ زمن ہوا، دست علم سے چاک نبی کا کفن ہوا، زخموں کے منہ سے خون کے دریا ابل پڑے، سرنگے قبر سے شہ مردان نکل پڑے، سرنگے قبر سے شہ مردان نکل پڑے، مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں، مارو نہ مجھ کو صفتے رسالت بنا، تم لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہ، اس قول پر خدا کو میں رکھتا گواہ، کچھ رحم آتا تھا نہ کسی نابکار کو، شمشیریں مارتے تھے غریب و دیار کو، شمشیریں مارتے تھے غریب و دیار کو، نیزہ لگا جو سینے پہ تھرا کے رہ گئے، بیٹھا جو تیر ماتھے پہ تیورا کے رہ گئے، گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے، شکر خدا زبان سے فرما کے رہ گئے، اکبر نہ تھے جلوس نہ پاس پاس تھے، مظلوم بیچ میں تھا عدو آس پاس تھے، مظلوم بیچ میں تھا عدو آس پاس تھے، سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو، سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو، جی بھر کے ظالموں نے ستایا حسین کو، گرنے پہ خاک تو وہ بنایا حسین کو، ہے ظلموں کی یہ حد کے غشایا حسین کو، پردیگیوں جو اس شہنشاہ نے کے سجدے میں سر جھکا دیا، ہاتھوں کو ٹیک کے آیا سرحانے تیغ بکف شمر روسیا، بولا گلا کہ میں ہوں محمد کا پیمبر کی بوسگا، دل نے کہا یہ سینہ یہ گنجین یہ الہ، بیٹھا یہ اس جگہ کے نہیں جائے شرع، اس ظلمنوں سے چرخ کوہن کانپنے لگا، ایسا حسین تڑپ کے رن کانپنے لگا، پانی وہ مانگتے ہیں پلاتا نہیں کوئی، پانی وہ مانگتے نہیں پلاتا نہیں کوئی، اس درد کو خیال میں لاتا نہیں کوئی، کیا قہر ہے کہ پاس بھی آتا نہیں کوئی، سینے سے بے حیا کو اٹھاتا نہیں کوئی، اماں تمہاری پیٹتی ہے اس بلبلاتی ہے، وہ بیٹے سے لپٹتی ہے پورے چھڑاتی ہے، پر محمد آل محمد، ہے عرش پر بھی نقش کفا، صلوات بھی محمد والے، ہے عرش پر بھی نقش کفا پا حسین کا، واللہ کیا بلند ہے رتبہ حسین کا،
خوش ہو کے کہہ رہا ہے ملک سے ملک ہی، فطر اس کو مل گیا ہے اتارا حسین کا۔ ہر ایک جن و ملک مدح خواں حسین کا ہے، زمین حسین کی ہے آسمان حسین کا ہے، خدا کے فضل سے کون و مکاں حسین کا ہے کائنات میں سکہ روا حسین کا ہے، خدائی پر ہے جسے اختیار اسی کا ہے، دلوں پہ آج بھی دیکھو حکومت اسی کا ہے، جو چاہے مانگ لو شبیر کے خزانے سے، جو چاہے مانگ لو شبیر کے خزانے سے، گیا کوئی نہیں خالی اس آستانے سے، ملا ہے دین کو سب کچھ اسی گھرانے سے، بلندی ملتی ہے اس در پہ سر جھکانے سے، بلندی ملتی ہے اس در پہ سر جھکانے سے، وہ خشکی ہو کے ترائی انہی کے ہاتھ میں ہے، خدا کی ساری خدائی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ صلوات بھیجے محمد ذبح کے وقت جو شہ کو خط صغرا آیا، ذبح کے وقت جو شہ کو خط صغرا آیا، نامبر سامنے شبیر کے روتا آیا، گل پڑا چار طرف نام آئے کس کا آیا، شہ کو رخت ہوئی منہ کو کلیجہ آیا، بعد مدت کے ملی یہاں خبر صغرا کی، پھر گئی پیش نظر شکل وہی صغرا کی، پھر گئی پیش نظر شکل وہی صغرا کی، انگلیاں شہ کی مجروح ہے سرتاسر، ہاتھ میں لے نہ سکے خط کو شہ جن و بشر، زخم دکھلا کے کہنے لگے بادی دے تر، دیکھ تو ان ہاتھوں کا یہ نقشہ ہے خستہ جگر، لے کے خط ہاتھ میں آنکھوں سے لگاؤں کیوں کر، لے کے ہاتھوں میں خط آنکھوں سے لگاؤں کیوں کر، انگلیاں زخمی ہیں اس خط کو اٹھاؤں کیوں کر، انگلیاں زخمی ہیں اس خط کو اٹھاؤں کیوں کر، بولا خاصیت نے وہ نامہ جو وہی ہے اس دم، پہلے آدھا بزرگوں کو تھا اس خط میں رکھا، بعد ازاں لکھا تھا یہ مضمون کے شاہ امہ، بھول جانے کے تو ہرگز نہ سزاوار تھے ہم، جلد بلوانے کو ارشاد کیا کرتے تھے، آپ لے جانے کو کیا کیا نہ ارشاد کیا کرتے تھے، آپ لے جانے کو کیا کیا نہ ارشاد کرتے تھے، گھر میں دانا نہیں ہر چند کروں فاقہ کشی، اوڑھنی ہو گئی ہے میری نہایت میلی، تب چڑھی ہے مجھے جسے تب چڑھی ہے مجھے جس دن سے پھر نہیں اتری، میری آنکھیں صدا جانب دروازہ ہے لگی، میرے بابا میرے مسیحا جلد آؤ، آؤ بابا نہیں اکبر کو تو بلوائیو، بعد مرنے کے اگر آپ جو آئے تو کیا، قبر پر بیٹھ کے دو اشک بہائے تو کیا، فاتحہ پڑھ کر سبوں کو رلوائے تو کیا،
غسل میت نہ اہل وطن دے گا، تم نہ ہوگے تو مجھے کفن کوئی دے گا۔ اور حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات حسین شہید بدشت الکرب والا فاتحہ ما صلوات سلامتی امام زمانہ صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الخرشي الهاشمي أبي القاسم محمد صلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت خليفتي يعني في كل مؤمن من بعدي. صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی، عاشق کی ہماری گفتگو امامت کے حوالے سے ہے، ولایت کے حوالے سے ہے. پھر وہ دلیلیں ہم شیعہ کیوں ہیں، یعنی ہمارے شیعہ ہونے کی وجہ کیا ہے، قرآن سے کیا دلیل ہے ہمارے شیعہ ہونے کی. ان تمام چیزوں کو عرض کروں گا، بہت ہی آہستہ آہستہ سے غور کیجئے گا، کیونکہ مائک کو کیا ہے پہلے ہی صحیح کرو، بار بار انہیں کہ یہ چیزیں جو عرض کر رہا ہوں وہ ہماری زندگی میں ہمیشہ کام آئے گا. کسی وہابی کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے، خود اپنے آپ کو کہنے کے لیے کہ ہم کیوں ہیں، دلیل کیا ہے ہمارے شیعہ ہونے کی، تمام چیزیں. عزیزان گرامی، پھر علامہ ہلی کا وہ واقعہ جو آپ نے سنا ہے پھر اس کو بھی دہراؤں گا تاکہ ہمارے ذہنوں میں مشخص ہو جائے، نقش ہو جائے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ متعدد احادیث اس سے ملتی جلتی ہوئی، فرماتے ہیں: یا علی انت خلیفتی، یعنی فی کل مومن بعد. یا علی آپ میرے خلیفہ ہے، یعنی ہر مومن کے آپ سردار ہیں میرے بعد. پیغمبر نے یعنی دو دلیلیں یعنی جس کی وجہ سے ہم کامیاب کہلائیں گے دنیا و آخرت میں، کہ پہلی کہ خود رسول نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ ہے تو وہ علی ہے. ایک جگہ نہیں، متواتر جگہ کہا کہ دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ ہو، کہا میرے بعد علی میرا بھائی ہے، خلیفہ ہے، وصی ہے. پھر متواتر واقعات کہ پیغمبر جنگ تبوک کے لیے گئے، مدینے میں علی کو رکھا تو کہا آپ میری جگہ ہے، مدینے میں آپ کو میں اپنی جانشین بنا کے جا رہا ہوں. خود غدیر کا واقعہ کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی میں جس کا مولا علی اس کے مولا ہے، یعنی یہ دلیل. پھر اس کے بعد عزیزان گرامی تقریباً 85 روایت 85 روایتیں ہیں خود اہل سنت سے بھی ہے کہ رسول نے کہا تھا میرے بعد علی میرا جانشین ہے. عزیزان گرامی کیوں رسول نے اعلان کیا علی کو؟ علی وہ شخصیت ہے جس کے اندر کمال ہی کمال ہے، کوئی عیب نظر نہیں آتا کسی بھی حوالے سے. یعنی ہم کیوں مانتے ہیں علی کو؟ علی جب سے دنیا میں آیا ہے جس کی نگاہ پہلی رسول پہ پڑی ہے،
یعنی وہ آیا تو بتوں کو نہیں دیکھا، 3 دن کعبے میں تھا، کسی بت کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ پہلے زیارت دنیا میں کسی کی ہے تو وہ رسول کی ہے۔ یعنی جتنے بھی باقی خلفاء جو اپنے آپ کو بنا لیے ہیں وہ پہلے بت پرست تھے، کسی مندر میں پوجا کرتے تھے، کسی بت کے آگے جھکتے تھے۔ لیکن علی ہے جو آئے دنیا میں تو پہلے نظر کی تو آئے رسول کے طرف، بات کی تو اللہ کے کلام قرآن کو سنایا۔ یعنی ایسے ویسے نہیں ہے کہ پہلے کچھ اور تھے، ملاوٹ ہوئی بعد میں کلین کیے گئے، اس طرح نہیں، صاف و شفاف پہلے سے ہی وہ مخلص تھے، پہلے سے ہی وہ امیر المومنین تھے۔ عزیزان گرامی، دوسری وجہ کیا ہے؟ کہا پیغمبر نے اپنے آخری وقت فرمایا تھا کہ یا علی، متواتر فرمایا تھا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی قیامت میں کامیاب ہوں گے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر نے کہا حیدری یا علی، صفدری یا علی، خیبری یا علی، حجتی یا علی، بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی دو چیزیں، یعنی پیغمبر نے کہا میرے بعد کوئی جانشین ہے تو وہ علی، پھر کہا کوئی کامیاب ہے تو علی، وہ آپ کامیاب ہے، آپ کے شیعہ کامیاب ہے۔ عزیزان گرامی، ایک اہل سنت شیخ طوسی علیہ الرحمہ ان کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے، کہ ان کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے عالم سنی ہے کہ مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں، شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، پھر قدریہ، اشعریہ، معتزلہ، بہت سارے فرقے، اتنے سارے فرقے ہو گئے ہیں اسلام میں، تقریباً 73 فرقے ہو گئے ہیں۔ رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، اس میں سے کیا ہے ایک ہی فرقہ نجات پائے گا۔ آپ بتائیے کہ کون سا فرقہ نجات پائے گا؟ شیخ طوسی سے آ کے شیعہ عالم دین سے سوال کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ نے صحیح کہا، یہ حدیث آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، کہ پیغمبر کی امت 73 70 پر 3 فرقوں میں تبدیل ہو جائیں گے، لیکن ایک کامیاب ہوگا۔ آپ بتائیے، تو شیعہ عالم دین نے کہا ایک رسول کی حدیث ہے، آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ رسول نے فرمایا انما مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ یعنی آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ رسول نے کہا میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی نوح کی ہے، جو کشتی میں آ گیا نجات پا گیا، جو اہل بیت پر آ گیا وہ نجات پا گیا، جو ان سے جدا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب بتاؤ ان 73 فرقوں میں ایک فرقہ کون ہے جو نجات پانے والا؟ کہا وہی ہے جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، امیر المومنین کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حیدری 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 سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدری صفدری خیبری علوی حجتی علی مدد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، استاد حسین انصاریان وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ترکیہ گیا، استنبول گیا، اور وہاں جانے کے بعد کہ میں نے وہاں کے اہل سنت کے مرجع تقلید سے کہا کہ مجھے ملنے کا موقع دیجیے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے دلیل کیا ہے شیعہ ہونے کی ہماری خود اہل سنت کی روایت سے۔ کہتے ہیں جب ان سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا 10 بجے آ کے ملیے، ایک کتاب خانے میں ملیں گے، لائبریری میں ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ پہلے گئے لائبریری میں، جا کے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ ایک سامنے ان کے اہل سنت کی ایک تفسیر کی کتاب رکھی ہوئی ہے، قرآن کی فخر رازی کی، جو اہل سنت کا ہے، کہ انہوں نے دیکھا فوراً پہلی جلد کو نکالا، اس کو پڑھنے لگے۔ اتنے میں وہ مفتی آیا جو پورے اہل سنت کا، یعنی 7 کروڑ اہل سنت کا مرجع دین تھا، جس کی لوگ تقلید کرتے تھے، مانتے تھے۔ وہ آیا ملاقات کے لیے، تو استاد انصاریان نے کہا آپ مجھ سے ایک سوال کیجئے، آپ مجھ سے ایک سوال کیجئے۔ اس نے پوچھا کیا سوال کروں؟ آپ مجھ سے یہ سوال کیجئے کہ
کہ آپ اتنے سارے مسلمان ہوتے ہوئے آپ ایک شیعہ مذہب کے ماننے والے کیوں ہو گئے؟ آپ یہ بتائیے کہ پورے دنیا میں اہل سنت تقریباً 200 کروڑ لوگ ہیں، مسلمان 200 کروڑ لوگ ہیں، اس میں سے 50 یا 60 کروڑ شیعہ ہے۔ آپ مجھ سے سوال کریں، اہل سنت سے کہہ رہے ہیں کہ سوال کریں، اتنے سارے میں سے آپ کیوں الگ جدا ہو گئے، ایک الگ مذہب کیوں اختیار کر لیا؟ میں اس کا جواب دوں گا۔ انہوں نے پوچھا تم نے کیوں شیعہ مذہب اختیار کر لیا، ہم سے الگ ہو گئے؟ تو انہوں نے کھولا فوراً قرآن تفسیر کو کھولا فخر رازی کی، کہ وہ کہنے لگا، یعنی استاد انصاریان کہتے ہیں کہ 4 فرقے ہیں جو پہلے تفسیر جو قرآن کی آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، کہتے ہیں میں نے اس کی تفسیر، آپ کے عالم سنت کی تفسیر ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سوروں سے ہٹا دیا۔ مکہ مدینہ چلے جائیے، وہ لوگ سورہ شروع کرتے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے، یعنی اہل مکہ اہل مدینہ بغیر بسم اللہ کے ہیں جو لوگ شروع کرتے ہیں۔ شاید آپ نے جملہ توجہ نہیں کیا، یہ لوگ بغیر بسم اللہ کے ہیں، یعنی ان کی نسل بغیر بسم اللہ کی ہے، یعنی یہ لوگ کیا ہے، اہل سعودی اہل مکہ مدینہ بغیر بسم اللہ کے قرآن شروع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے سورہ الحمد شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ 4 فرقوں کے وہ مذہب کو لاتا ہے، فخر رازی کہتا ہے حنفی اس طرح پڑھتے ہیں، حنبلی اس طرح پڑھتے ہیں، مالکی شافعی، یہ چاروں نظریات کو پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد فخر رازی کہتا ہے میں ان 4 مذہبوں کے رہبروں کو مانتا نہیں ہوں، میں اس کو مانتا ہوں جو پیغمبر کے ہمراہ تھا، میں علی کو مانتا ہوں، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر نماز میں بلند آواز سے پڑھتا ہوں، کیونکہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ وہ جملہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تفسیر کے نیچے جملہ کہتا ہے وَمَنِ اتَّخَذَ عَلِيًّا إِمَامًا لِدِينِهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ فِي دِينِهِ وَنَفْسِهِ۔ وہ کہتا ہے جس نے بھی علی کو اپنا امام بنایا، اپنے دین میں گویا اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یا علی، یعنی تم کہتے ہو یعنی تم جو کہتے ہو کہ ہم نے شیعہ کیوں ہو گئے، ہم شیعہ اس لیے ہے کہ تمہارے اہل سنت کے تفسیر کا فخر رازی کہتا ہے کہ جس نے بھی علی کو امام بنایا وہ مضبوط رسی کو تھام لیا، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اس لیے ہم نے علی کو امام بنایا۔ یعنی اہل سنت سے ہے عزیزان گرامی ایک اور بات کہ ہم شیعہ اس لیے ہے، خود اہل سنت کی اقرار ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ عزیزان گرامی آئیے میں ایک اور طریقے سے واضح کرتا ہوں کہ ہم شیعہ کیوں ہیں۔ آغا خراتی قرآن کے بہترین استاد ہیں، تفسیر نور ان کی قرآن کے بارے میں انہوں نے تفسیر لکھا ہے، تفسیر نور۔ وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ پاکستان گیا، جب ایک دانشگاہ میں ایک مدرسے میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا ذرا یہاں سنبھل کے تقریر کرنا، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا وہابی ہے یا اہل سنت ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کیا ڈر، مجھے کیا خوف، میں تو قرآن کے تعلق سے بولوں گا، مجھے سننے اہل سنت سے وہابیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں قرآن کی بات کروں گا، قرآن بتانے آیا ہوں، میں قرآن کا استاد ہوں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے 1 گھنٹہ تقریر کیا، کہتے ہیں وہابی بیٹھے ہوئے اہل سنت بیٹھے ہوئے، میں 1 گھنٹہ تقریر کیا، تقریر تمام ہوئی، ایک وہابی کھڑا ہوا، کہنے لگا احسن کیا بہترین تقریر آپ نے کیا ہے، کیا بہترین طریقے سے سمجھایا، لیکن افسوس آپ شیعہ ہیں۔ اب دیکھیے آغا خراتی کہتے ہیں تو اچھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ افسوس ہے میرے شیعہ ہونے پر، میں ابھی تجھے 1 منٹ میں اپنے شیعہ ہونے کی دلیل پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کے جواب میں کوئی آیت پیش کیا تو میں سنی ہو جاؤں گا، میں وہابی ہو جاؤں گا۔ میں اپنے شیعہ ہونے کی قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں، آج میں بتاتا ہوں کہ میں شیعہ کیوں ہوں، تو وہابی کیوں ہے، تو افسوس کرے گا کہ میں شیعہ کیوں نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں گھڑی کو دیکھ میں ابھی بتاتا ہوں کہ انہوں نے پہلی آیت قرآن کی پڑھنا شروع کی۔ عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں کہ جب تک پیغمبر تھے نہ شیعہ تھے، نہ سنی تھے، نہ وہابی تھے، کوئی نہیں تھے۔ قرآن کی آیت ہے، خدا فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
یعنی جب تک رسول تھے سب ایک تھے، رسول کے اوپر چلتے تھے. رسول کے بعد یا سنی ہوئے یا شیعہ ہوئے وہابی ہوئے. اب کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ ہم شیعہ کیوں ہیں. میں جواب دیتا ہوں، پہلے قرآن کی آیت پڑھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ارے صدری، ارے علوی، ارے پنجتری، ارے بلند السماء. اللہم صلی علی محمد وآل. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی تمہارے مذہب ہے، جتنے بھی وہابی اہل سنت ہے، 4 فرقوں سے وہ اپنا دین لیتے ہیں، مذہب لیتے ہیں، یا حنفی سے لیتے ہیں، یا حنبلی سے لیتے ہیں، یا شافعی سے لیتے ہیں، یا مالکی سے لیتے ہیں، لیکن ہم اپنا مذہب اہل بیت سے لیتے ہیں. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اہل بیت کے شان میں نازل ہوئی ہے. نہ مالکی اس میں شامل ہے، نہ حنبلی اس میں شامل ہے، نہ شافعی اس میں شامل ہے، نہ کوئی اور مذہب شامل نہیں ہے. یعنی ہم جس سے مذہب لیتے ہیں وہ معصوم ہے. خدا کہہ رہا ہے یہ طیب و طاہر ہے، پاک و پاکیزہ ہے. نہ کوئی مالکی اس آیت میں ہے، نہ حنفی کوئی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ شافعی ہے. آج میں دوسری آیت تجھے سناتا ہوں کہ دوسری آیت ہے کہ چاروں مذہبوں کے بارے میں ہے کہ دوسری قرن میں آئے ہیں یہ لوگ. قرآن کہتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون. اسی میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ کہتے ہیں جتنے بھی یہ مذہب کے لوگ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، رسول کے زمانے میں موجود نہیں تھے. رسول کے واقعہ سناؤں آپ کو علامہ حلی کا کہ ایک بادشاہ تھا کہ وہ اب غصے میں آ کر، میاں بیوی ہے، لڑی جھگڑے عام بات ہے، غصے میں آیا، اپنی بیوی کو کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. جب غصہ کم ہوا افسوس کرنے لگا اپنی بیوی کو کیوں طلاق دے دیا، کیونکہ اہل سنت کے بعد 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق ہو جائے گا. آئیے پریشان ہوا، پورے اہل سنت کے 4 مذہبوں کو بلایا، بادشاہ وقت ہے، انہوں نے کہا آپ نے 3 مرتبہ طلاق دے دیا، اب یہ طلاق ہو گئی ہے. کہا کیا راستہ ہے اس کو دوبارہ اپنے زوجہ میں لاؤں. کہا ایک ہی راستہ ہے، اس سے کوئی اور دوسرا شادی کرے، وہ اس کے ساتھ رہے، پھر وہ طلاق دے تو پھر آپ شادی کرتے. کہا بادشاہ یہ برداشت کرے گا کہ اس کی زوجہ بیوی کو کوئی اور شادی کرے؟ کہا نہیں نہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہا چاروں مذہب تھک گئے. کہا ایک اور فقہ ہے، فقہ جعفری ہے، وہ حلہ میں رہتا ہے، وہ شخص شاید اسے بلائے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، کہا اس کو بلاتے ہیں. لیکن اہل سنت کی جو 4 مذاہب کے کہنے لگے، کہا انہیں مت بلاؤ کہ وہ ہمارے خلاف ہے، ان کا مذہب صحیح نہیں ہے، وہ بہت ہی بدتمیز قسم کے ہے، بد اخلاق ہے، ان کا طور طریقہ. کہا نہیں اب بلانا پڑے گا. کہا دربار سج گیا، 4 مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہا اتنے میں علامہ حلی آنے لگے. دیکھیے علامہ حلی منزلت دیکھیے شیعہ کی، کوئی بات کرتے ہیں تو دلیل کے بغیر نہیں کرتے. جب وہ داخل ہوئے تو اس طرح آنے لگے، اپنے جوتوں کو اٹھائے، اپنے بغل میں دبایا، سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے. جا کے وہ دیکھا جگہ کہاں نظر آ رہی. کہا بادشاہ کے بغل میں کرسی رکھی ہوئی تھی، خالی تھی، جا کے اس بغل میں جا کے بیٹھ گئے. اب دیکھیں جتنے بھی یہ لوگ تھے مذاہب کے، یہ دیکھو پریشان ہونے لگے. ہم سالوں خدمت کرے بادشاہ کی، جا کے بغل میں نہیں بیٹھنے پائے، سامنے بیٹھنے رہے. یہ ابھی آیا جا کے بغل میں بیٹھ گیا. اب ناراض ہو گئے، کہنے لگے اے بادشاہ ہم کہہ رہے تھے یہ لوگ بدتمیز ہے، بادشاہ کے پاس آنا نہیں جانتے یہ لوگ. بادشاہ کے سامنے آئے تو جھکنا پڑتا ہے، سلامیاں، فرش سلامیاں. یہ دیکھیے کس طرح داخل ہو گیا. پوچھا گیا علامہ حلی آپ کیوں اس طرح داخل ہوئے؟ کہا کہ سب سے بڑی شخصیت کائنات میں کوئی ہے تو وہ رسول کی ہے. رسول کے پاس کوئی آتا تھا تو سلام کر کے آتا تھا، جھکتا نہیں تھا. میں نے بھی وہی کیا، سلام کیا، داخل ہوا. اور رسول کے پاس طریقہ تھا کہ جہاں جگہ مل جائے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. یعنی لوگوں کو ہٹا کے کر کے، رسول کو پسند نہیں، جہاں جگہ مل گئی بیٹھ جاؤ. فرش اعضاء کا بھی یہی دستور ہے، جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ جانا ہے. یعنی جہاں مل گئی جگہ بیٹھ جانا ہے. کہا یہی دستور ہے. اچھا پھر یہ جوتے اٹھا کے کیوں لایا ہے؟
دربار ہے، بادشاہ کے بعد جوتے کو ہی لے کے آتا ہے۔ علامہ علی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں جوتے لایا ہوں اس لیے کہ رسول کے زمانے میں رسول کے جوتوں کو حنفی مذہب کے ابو حنیفہ نے چرا لیا تھا۔ یہ بات سننا تھا، حنفی مذہب کے لوگ بھٹک گئے، کہنے لگے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ابو حنیفہ رسول کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوا، یہ تو چھٹے امام کے زمانے میں آیا تھا۔ اچھا میں غلط کر رہا ہوں، میں بھول گیا ہوں، مالکی لوگوں نے رسول کے جوتے چرا لیے تھے۔ انہوں نے بھڑک گئے، انہوں نے کہا مالکی بھی موجود نہیں تھے رسول کے زمانے میں۔ نہیں میں اشتباہ کیا، شافعی لوگوں نے جوتوں کو چرایا۔ شافعی مذہب کے لوگ بھڑک گئے، کہنے لگے ہم تو مالکی کے بعد آئے ہیں، ہم تو ان کے بعد ہے، رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں۔ اچھا تو لگے گا مالکی نہیں، شافعی نہیں، حنبلی لوگوں نے شاید چرایا ہو۔ وہ لوگ بھی بھڑک گئے کہ ہم رسول کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے۔ تو کہا بادشاہ نے آپ نے دیکھ لیا یہ چاروں مذاہب کے لوگ رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں، آپ کا طلاق ہوا ہی نہیں، کوئی تھے تو ہم تھے، ہمارا مولا علی تھا، اس کے ماننے والے ہم تھے، ہمارا مذہب صحیح ہے، ہم جو کہیں وہ صحیح ہے۔ علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، علی کل کا مددگار، علی حیدر کرار، علی کل کا مددگار، علی حیدر کرار۔ عرض کیا آقا خراجی نے کہا سابقون السابقون اولئک المقربون، جو سب سے پہلے ایمان میں آگے تھے، اسلام میں آگے تھے، اللہ کے نزدیک سب سے قریب بندے وہی ہوں گے۔ تو سب سے قریب رسول کے علی تھے، اہل بیت تھے، حسنین تھے، یہ لوگ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ جب یہ موجود ہی نہیں ہے تو نہ ان کا وضو صحیح ہے، نہ ان کی نماز صحیح ہے، نہ کوئی آ کے اعتراض کرے سجدہ یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں، بندے خدا تو تھا ہی نہیں، تجھے کیا پتا کہ رسول سجدہ کس طرح کرتے تھے، شہزادی وضو کس طرح کرتی تھی، تو زمانے میں تھا ہی نہیں، ہم جو بتائے وہ صحیح ہوگا ہی نہیں۔ تیسری آیت وہ کہتے ہیں میں نے کہا جتنے بھی ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تمام کے تمام اہل بیت اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، سب کے سب شہید ہو گئے ہیں۔ یہ بتا کوئی شافعی شہید ہوا ہو، کوئی مالکی شہید ہوا ہو، کوئی حنفی یا حنبلی، کوئی چاروں مذہب کا کوئی فرقے کا کوئی شہید نہیں ہوا، ہمارے اہل بیت سب کے سب شہید ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، خدا نے جو اللہ کی راہ میں جہاد کیے ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بلند ہے، جو شہید ہوا وہ بلند ہے، تم نہ شہید ہوئے، تم نہ تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا پورے وہابی منہ کھولے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے جواب دے، تو کیا جواب دے؟ کہا تمہارے منہ پہ مٹھی پڑو، تم تھے ہی نہیں، نہ تم نہ دنیا میں تمہیں درود و سلام ہے، مر گیا مردود نہ فاتحہ درو، نہ دنیا میں تم پہ رحمت ہے نہ آخرت میں تم پہ صلوات علی محمد۔ تو عزیزان گرامی اس سے اور کیا بہتر ہوگی، شیعان حیدر کرار ہمیشہ کا قائم ہے اور ہمیشہ کامیاب ہونے والے کوئی ہے تو اہل بیت کے شیعہ ہے، کہ ہم ہی ہیں جو خدا عالم قیامت میں جس کے لیے خدا نے جنت بنایا ہے۔ رسول نے کہا کہ میں نے جنت، اگر پوری کائنات اگر علی کی محبت میں آ جاتے تو جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا، اب جو محب علی ہے اسی کے لیے تو جنت ہے، اور جو دشمن علی ہے اسی کے لیے تو جہنم ہے۔ عزیزان گرامی زحمتوں کو تمام کیا خدا، اعظم اللہ اجورنا اجورکم بمصابین الحسین، خدا عالم غم سید الشہداء کے صدقے میں ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ کرے۔ عزیزان گرامی حسین کی ذات وہ ہے کہ خود 8ویں امام فرماتے ہیں کہ خود آسمان سے خون کا بارش ہوا تھا جس وقت امام حسین کو شہید کیا گیا، کہ وہ شہید ہے۔ خود امام حسین کے جملے ہیں انا قتیل الابرات، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ عزاداروں امام حسین جب حر کا لشکر آیا تھا 1000 لشکر تھے اس کے ہمراہ،
کہ امام حسین نے ہر کسی کو پانی پلایا، خود امام حسین آگے بڑھے پانی پلانے کے لیے۔ کہتے ہیں آخر میں ایک شخص آیا تھا، اونٹ پہ سوار تھا، پانی کی وجہ سے بے حال ہو گیا تھا۔ امام حسین اسے آواز دے رہے تھے آجا پانی پی لے، اتنی بے ہوشی کا عالم تھا وہ پان سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ امام نے اس کو عراقی لہجے میں آواز دی، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، حجازی زبان میں آواز دی، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ خود امام حسین آگے بڑھے، اس کے اونٹ کو اپنے ہاتھوں سے نیچے کیا، خود اس کو زمین پر اتارے، اپنے زانو پہ اسے بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ عزادارو جتنے بھی امام حسین پہ پانی پلاتے ہیں، امام حسین اس کا اجر و ثواب دیں گے۔ خود امام حسین نے پیاسوں کو پانی پلایا ہے۔ عزادارو امام حسین نے اس شخص کو پانی پلایا، اپنے زانو پہ رکھے، لیکن کس طرح اس نے جزا دیا ہے۔ کہتے روز عاشور امام حسین گھوڑے پہ سنبھل نہیں پا رہے تھے، کہتے اسی ملعون نے پتھر اٹھا کے حسین پہ وار کیا۔ جس حسین نے پانی پلایا تھا، وہی ملعون نے حسین پہ وار کیا، حسین کا سر زخمی ہوا۔ عزادارو جب مختار نے ان سب کو گرفتار کیا تھا، پوچھ رہے تھے ایک ایک سے، اس کا نام ابن طالح تھا، جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا، پوچھا تیری خطا تھی، تو نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ وہ کہتا ہے جب میں آیا حسین کے پاس، وادی قتل گاہ میں آیا تو حسین کا سب چیزیں لوگوں نے چرا لیے تھے، کسی نے زرا چرا لیا تھا، کسی نے امام حسین کے کرتے کو چھین لیا، وہ کرتا جس پہ پیمان، ارے جو تیروں سے زخمی کرتا تھا، ان لوگوں نے اس کو بھی چرا لیا۔ جب میں آیا تو دیکھا کہ امام حسین کے انگلی میں انگوٹھی، جب آیا تو دیکھا امام حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ ارے میں نے دیکھا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں نے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن انگوٹھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ چاقو لیا، ٹوٹے ہوئے نیزے کے علی کو لیا، ایک مرتبہ حسین کے امام زمانہ سلام کرتے، سلام ہو شہید پر جس کی انگلیاں کاٹ دی گئی، آئے حسین فاطمہ کا لال، ارے جس کا بدن زخمی تھا، ارے ظالم نے جس کی انگلیاں بھی کاٹ دی، فاطمہ کا لال کربلا کی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہم سے اس خلیل ذکر کو قبول فرما، بار الہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا، بار الہ ہمارا عرض ادب عرض تعزیت و تسلیت امام زمانہ کی خدمت میں پیش فرما، بار الہ ہمارا خاتمہ بخیر فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔